بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، 25 دسمبر کو عیسائی پوری دنیا میں کرسمس مناتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے عید کا دن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ان کا یوم پیدائش ہے، اور اسی دن جو ہے ہم عید مناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ ایک ہوتے ہیں ایسے ہی تہوار جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی ہیں جو خاص شاعر نہیں ہوتے، خاص ان کے عقیدے نہیں ہوتے، جن کا مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی خوشیاں منانا، میلے کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے مذہبی تہوار، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا ہے، یعنی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی۔ ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں، دوسرا حضرت مریم کو، اور تیسرا حضرت عیسیٰ کو۔ گویا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ خدا کی جو ایک تیسرا خدا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا اللہ یکتا ہے، خدا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ تثلیث جو ہے بے بنیاد ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم ہو وہ بھی اللہ کی جو ہے باندی ہیں، اور باقی انبیاء ہوں، رسول ہوں، بادشاہ ہوں، فرشتے ہوں، سارے کے سارے جو ہے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ اس طرح کی رکھے گا تو مشرک کافر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہوں یا کوئی اور اس کا بیٹا ہو، اس کی بیوی ہو، اس سے اولاد ہو۔ فرمایا نہیں، نہ خود وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ آگے اس کی اولاد ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا، اس کا اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور رحمان نے جو ہے اپنی اولاد بنا لی ہے، یعنی اس کی بھی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا لوگو یقیناً تم ایک بھاری اور فرضی جھوٹی غلط بات جو ہے وہ لے کر کے آئے ہو۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ، فرمایا کہ قریب ہے آسمان کہ اس سے پھٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے شق ہو جائے، وہ بھی ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے گر پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس حوالے سے؟ یعنی یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کیا، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ جو تم جو ہے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہے، اتنا بڑا خطرناک کام ہے۔ اس دعوے سے بھی جو ہے اللہ کا سارا نظام جو ہے وہ گر پڑے گا تمہاری اس غلط کی وجہ سے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا رحمان کے لائق ہی نہیں وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمع من اللہ انہم یدعون له ولدا وانہ لا یعافیہم ویرزقہم۔ حضرت موسیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اس تکلیف پر جس تکلیف کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کو ستاتے ہیں، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، گویا کہ اس کا شریک بناتے ہیں، اولاد شریک ہوتی ہے، جبکہ فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود، اتنی بڑی اذیت دینے کے باوجود اللہ صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ انہیں معاف بھی فرماتا ہے، درگزر بھی فرماتا ہے، اور برابر انہیں رزق دیتا ہے، رزق میں بھی
کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ کذبانی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، فرمایا میرا آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے مجھے جھٹلاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبکہ اس کے لیے جو ہے وہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو جھٹلائے۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُن لَهُ ذَلِكَ، اور مجھے جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتی ہے اولاد آدم، جبکہ اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، وہ مجھے کیسے جھٹلاتا ہے، میری باتوں کو کیسے جھٹلاتا ہے، وہ یوں کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا، جبکہ اللہ فرماتے میں نے تمہیں جو ہے پہلے بھی تو پیدا کیا ہے، جب پہلی بار پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، فرمایا پیدا کرنا جو ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، فرمایا کہ پہلے جو ہے پیدا کرنا، اس سے جو ہے فرمایا دوبارہ اٹھانا جو ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے جو ہے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، وہ مجھے گالیاں کیسے دیتا ہے، گالی دینے کا کیا طریقہ ہے، فَقَوْلُهُ، کہتا ہے اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی، نہ فوج کی، نہ لشکر کی، نہ اولاد کی، نہ رشتوں کی، میں اکیلا کافی ہوں، نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے گویا کہ جب ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کرسمس ڈے پر، ہیپی کرسمس کہتے ہیں، تو گویا کہ ہم جو ہے اس کے عقیدے کو مان رہے ہوتے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کی جو ہے ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ حرام کام ہے، اگر اسے جائز سمجھیں گے تو اسلام سے بھی نکل جائیں گے، یعنی اس کے عقیدے کو درست مانیں گے، جو اس کا عقیدہ ہے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ اگر عقیدہ ان کا درست نہیں مانتے، ویسی جو ہے کرسمس کہتے ہیں، تو پھر بھی حرام کام ہے، گناہ والا کام ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان جو ہے بڑے شوق سے پہنچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر ہم انہیں کلمے کی دعوت کیسے دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ بھئی ایسے موقع، باقی موقع پر جائیں، کاروبار کرتے ہوئے، ویسے ملتے ہوئے، راستے میں ان کے گھر چلے جائیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے، تعلق سے رکھیں، تعلق رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، دوسرے رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسے موقع پر جو ہے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے گا، آپ کے عقیدے کو نقصان پہنچے گا، دوسرے کو ایمان میں، اسلام میں لانے کی بجائے جو آپ کے اسلام جو ہے وہ خطرے میں جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ تو یہی سمجھیں گے۔ تو لہذا یہ ڈے جو ہے مناتے ہیں، آپ جو ہے دور رہیں، گھر میں بند رہیں، کہیں بھی رہیں، ان سے دوری اختیار کریں، ورنہ جو ہے ایسے گناہ کے مرتکب ہوں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔